الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک مہینہ ہے دعوت کا۔ جی ہاں، ایک تو دعوت کھانے پینے کی دعوت ہے، آپ افطاریاں کیجئے لوگوں کی، رمضان میں سحریاں کیجئے، یہ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ لیکن ہم جس دعوت کی بات کر رہے ہیں وہ ہے دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کا رمضان المبارک ایک بہترین موقع اور سیزن ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان میں بہت سارے لوگ جو عام دنوں میں دین سے دور ہوتے ہیں، مسجد کا رخ نہیں کرتے ہیں، رمضان المبارک میں ان کے اندر بھی نیکی کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں سے وہ بچ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے گھروں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان کا نیکی کی طرف یہ راغب ہونا، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھا کر انہیں دین کے قریب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ رمضان المبارک میں گویا کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آئے ہیں۔ مسجدوں میں جہاں ایک صف نماز کی ہوتی تھی، رمضان میں 5 صفیں ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے رمضان گزر جانے کے بعد روٹین اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، وہ 5 صفیں دوبارہ ایک صف میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ وہ جو 4 صفیں کم ہوں گی عید کے بعد، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ جو 4 صفیں رمضان میں مسجد میں بڑھی ہیں وہ رمضان کے بعد بھی ایسی ہی رہیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں رمضان میں، ہم ان کو ایسا ساتھ جوڑ لیں کہ رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیں اور ان کا دل ہی نہ کرے ہمیں چھوڑنے کو۔ تو رمضان موقع ہے لوگوں کو اپنے قریب کرنے کا، ہمیں انہیں دین کی دعوت دینی ہے، ترغیب دلانی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو نیکی کی ترغیب دلاتے ہیں، اچھی بات کسی کو بتاتے ہیں، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری رغبت دلانے کی وجہ سے، ہماری موٹیویشن سے، ہماری ترغیب سے اگر کوئی بندہ راہ راست پر آ جاتا ہے، کسی نیکی کو اپنا لیتا ہے، کسی برائی کو چھوڑنے پر رضامند ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی ذخیرہ آخرت ہے، ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی، اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا لیتا ہے، آپ کی ترغیب کی وجہ سے، آپ کی دعوت کی وجہ سے، تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ ایک قیمتی مال تھا اس زمانے میں، تو اس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح جب ہم کسی کو نیکی کی ترغیب دلاتے ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو اس عمل کا جہاں پر اس کو اجر اور ثواب ہوگا، اس کا اجر اور ثواب ہمیں بھی ہوگا، اس لیے کہ ہماری رغبت کی وجہ سے اس نے وہ عمل شروع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل اجر فاعلہ، کہ جو شخص کسی کی رہنمائی کرتا ہے، کسی کو ترغیب دلاتا ہے خیر کے کام کی، تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ تو ہم نے اس سلسلے میں بخل سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ رمضان المبارک کو دعوت کا مہینہ بنانا ہے، اور کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ اگر ہم خود دین کا بنیادی علم رکھتے ہیں تو ہمیں خود سے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو خیر کی باتیں بتانی ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہے، ہمارا کوئی مسلمان بھائی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں اچھے طریقے سے، تاکہ وہ اس سے باز آ جائے۔ اور اگر ہم خود سے اتنا دینی علم نہیں رکھتے ہیں تو دعوت کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو علماء کے پاس لے کر جائیں۔ اگر ہمیں علم ہوا ہے کہ کسی مسجد میں ایک عالم دین کا بیان ہے، ان کا درس ہے، ہم اپنے دوست احباب کو وہاں پر لے کر جائیں، یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے۔
سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ہم علماء کے بیانات وہاں پر شیئر کریں. یعنی یہ دعوت کے مختلف طریقے ہیں. لٹریچر ہے ہمارے پاس، رسائل دینی چھپتے ہیں ماہانہ، ہم وہ خرید کر اپنے دوست احباب میں تقسیم کریں. دینی کتابیں خرید کر اپنے دوست احباب کو ہم گفٹ کریں. تو یہ دعوت کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، خیر کی بات پہنچانے کا جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، ہمیں ہر ذریعے کو اختیار کرنا ہے تاکہ خیر معاشرے میں پھیلے، اور ہمارے لیے بھی یہ جہاں اجر و ثواب کا باعث ہو، وہاں پر معاشرے کے اندر بھی اصلاح ہو اور معاشرے سے برائیاں جتنی بھی ہیں ان کا خاتمہ ہو.